الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ. یہاں سے چل رہے جی. اور البتہ تحقیق ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو تورات، کتاب تورات، بعد اس کے کہ ہم نے ہلاک کیا پہلی جماعتوں کو، مراد قوم نوح، ہود، صالح، لوط، شعیب علیہ السلام. یہ ہلاک ہو گئی قومیں. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو تورات کتاب ملی ان کے دور میں. بصائر، وہ کتاب درا حال دلائل تھے، للناس، لوگوں کے لیے. اور اس کا جو حقیقی معنی ہے یہ تو مجازی معنی ہے، مفہوم یہی بنتا ہے، لیکن جو لفظی معنی ہے وہ کریں گے بصائر دلائل، کہ وہ انوار تھے لوگوں کے لیے، انوار، روشنیاں، انوار، اور ہدایت اور رحمت، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں اس گمراہی سے. وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ، بیان صداقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جانب الغربی موصوف کی اضافت صفت کی طرف ہے، جس طرح مسجد الجامع. جی اب جب معنی کریں گے نا تو الجانب الغربی موصوف صفت تھا، مضاف مضاف الیہ بنا، اور نہیں تھے آپ جانب غربی میں، مغربی جانب آپ نہیں تھے. یہ کیسے صداقت؟ آپ نہیں تھے، ہم نے بتایا، اور ہم نبیوں کو بتاتے ہیں، ہم نبیوں کو بتاتے ہیں. اور نہیں تھے آپ جانب غربی میں جب ہم نے فیصلہ کیا موسیٰ کی طرف امر کا. وہ فیصلہ کیا تھا؟ جاؤ فرعون کے پاس. وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور نہیں تھے آپ حاضرین سے، وہاں آپ کو حاضر و ناظر نہیں تھے، وہاں موجود نہیں تھے. یہ ہم نے آپ کو بتایا، اور ہمارا بتانا آپ کو، کیونکہ آپ نبی ہیں بلکہ خاتم النبیین ہیں. وَلَٰكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا، اور لیکن ہم نے پیدا کیا موسیٰ علیہ السلام کے بعد کئی جماعتوں کو، پھر لمبی ہو گئی ان پہ عمریں. کیا مطلب؟ مدت بڑی لمبی ہو گئی، علوم مٹ گئے، کتب میں تعریف آ گئی، پھر ہم نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا. یہ مقصد ہے. اور نہیں تھے آپ ٹھہرنے والے اہل مدین میں کہ پڑھتے ان پہ ہماری آیات کو، مراد شعیب علیہ السلام. جس طرح کے شاگرد استاد پہ پڑھتا ہے سمجھانے کے لیے، لیکن وَلَٰكِنَّا مُرْسِلِينَ، ہم رسول بنا کے آپ کو بھیجنے والے تھے، آپ کی طرف وحی کرنے والے تھے. آپ نے کو اپنی طرف سے نہیں پڑھی. نہ آپ جانب طور میں تھے جب ہم نے آواز دی موسیٰ علیہ السلام کو، خذ الکتاب بقوہ. اصل میں مولوی عرفان یہ اشارات ہو رہے ہیں، بلکہ وضاحت ہو رہی، میرے لاڈلے پیغمبر فلاں موقع پہ آپ نہیں تھے، فلاں پہ نہیں تھے، فلاں نہیں تھے، لیکن آپ نے ہم کو ایسے بتا گویا آپ دیکھ رہے ہیں. یہ مقصد ہے، اور یہ آپ کی صداقت کی نشانی ہے. لیکن ہم نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا. أَعْلَمْنَاكَ وَأَرْسَلْنَاكَ رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، تاکہ آپ ڈرائیں اس قوم کو کہ نہیں آیا ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آپ سے پہلے، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں. میرے عزیزوں، بیٹو، یتذکرون باب تفاعل ہے. باب تفاعل میں تکلف ہوتا ہے، نصیحت حاصل کرنے میں تکلف کرنا پڑتا ہے. سوچو بچار کرو، ہر کوئی صدیق اکبر تو نہیں کہ بغیر تحقیق کے مان لیا. اس لیے لعلہم یتذکرون، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کرے. رضی اللہ تعالی عنہ. دوسرا مولانا، یہ باب تفاعل میں تدریج ہوتی ہے، آہستہ آہستہ ایک کام کا کرنا. جی تو فرمایا شاید وہ نصیحت حاصل کرے، یہ چیزیں دیکھ کے آہستہ آہستہ اس طرف آ جائیں. وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ، اگر نہ ہوتی یہ بات
کہ پہنچے گی انہیں مصیبت بسبب اس کے کہ آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے کفر شرک کیا، پھر کہتے ہیں رب ہمارے لولا ارسلت الینا، کیوں نہیں بھیجا تو نے ہماری طرف رسول، پھر ہم تابعداری کرتے تیری آیات کی، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہو جاتے ہم مومنین سے، اور پھر اس مصیبت سے ہم جو ہے نجات حاصل کرتے۔ عذاب جو آ گیا، مصیبت آ گئی، پہلے کو بتاتے پھر ہم مانتے، تو ہم نے بتا دیا اتمام حجت کے لیے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا، شکوہ ہے جی، اور جب ان کے پاس حق آیا ہماری طرف سے، کہنے لگے لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ، مقولہ قول کا، وہ قالو کیا ہے، کیوں نہیں دیے گئے مثل اس کے جو موسیٰ علیہ السلام دیے گئے ہیں۔ قرآن ایک ہی دفعہ آتا جیسے تورات ایک دفعہ آئی ہے، کیا بھلا انہوں نے انکار نہیں کیا اس چیز کے ساتھ جو موسیٰ علیہ السلام دی گئے اس سے پہلے؟ تورات کا انکار نہیں کیا؟ کہنے لگے یہ دو جادوگر ہیں، ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں، تورات کو بھی جادو، قرآن کو بھی جادو، معاذ اللہ۔ پھر سمجھنا تظاہرہ کا لفظی معنی ہوگا مولانا، یہ تورات قرآن دو جادو ہیں، تظاہرہ ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں، معاذ اللہ۔ اور کہنے لگے انا بکل کافرون، ہم ہر ایک کے ساتھ تورات قرآن کے ساتھ انکار کرنے والے ہیں۔ میرے لاڈلے پیغمبر بولو بولو، فاتو بکتاب من عند اللہ، بس لے آؤ تم کوئی کتاب اللہ کی طرف سے، ہوا اہدا منہما، وہ زیادہ ہدایت پہ ہو بنسبت قرآن تورات کے، اتبعو، میں اس کی تابعداری کروں گا اگر ہو تم سچے۔ لیکن فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، بس اگر وہ آپ کو جواب نہ دیں، اور دینا کوئی نہیں، کر نہیں سکیں گے میرے لاڈلے پیغمبر، فَعْلَمْ، پھر یقین کر لے بے شک وہ اپنی خواہشات کی تابعداری کر رہے ہیں۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، اور کون شخص زیادہ بھٹکا ہوا ہے، یعنی کوئی نہیں، اس شخص سے جو نفسانی خواہشات کی تابعداری کرتا ہے، بغیر ہدی من اللہ، بغیر دلیل کے اللہ کی طرف سے ہدایت کے۔ اللہ کا ضابطہ ہے، لا ہے، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، قوم ظالم کی اللہ رہنمائی نہیں کرتے جن پہ مہر جباریت لگ چکی ہوتی ہے، اور ان پہ مہر جباریت لگ چکی ہے۔ ربنا تقبل الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ، ترغیب الی القرآن، ترغیب الی القرآن، اور البتہ تحقیق پے در پے بھیجا ہم نے ان کی طرف بات کو، مراد قرآن مقدس ہے، وہ اللہ کی کلام ہے، ہم نے ایک ہی دفعہ نہیں اتارا 23 سال کی مدت میں، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب یعنی تورات دی اس سے پہلے، یعنی قرآن سے پہلے، وہ قرآن کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں، مراد عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیات، اور جب ان پہ پڑھا جاتا ہے قرآن مقدس، کہتے ہم ایمان لے آئے قرآن کے ساتھ، بے شک وہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، بے شک ہم اس سے پہلے موحد تھے کہ نبی آخر الزمان تشریف لانے والے ہیں، چنانچہ وہ آ گئے۔ یہ لوگ دیے جائیں گے اپنا بدلہ 2 گنا، تورات کو مانا، قرآن کو مانا، موسیٰ علیہ السلام کو مانا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا، بسبب اس کے کہ انہوں نے کافروں کی اذیت پہ صبر کیا اور ٹالتے ہیں ساتھ اچھائی کے برائی کو، کوئی برا پیش آئے تو انہوں نے احسان کرنا ہے، دوسرا مطلب ہے گناہ ہو جائے تو نیکیاں کرتے ہیں، تیسرا مطلب یہ ہے کہ مشرکین سے بری باتیں سن کے یہ آگے معاف کرتے ہیں، اور چوتھا مفہوم یہ ہے کوئی شرک کر رہا ہو تو یہ لا الہ الا اللہ کا ڈنکا بجاتے ہیں۔ یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مگر مجھے تو حکم ہے اذان لا الہ الا اللہ۔ تلاطم ہے سمندر میں، تلاطم ہے سمندر میں، نظر سے دور ہے ساحل،
مگر میں اپنی کشتی غم خدا کے نام پہ چھوڑتا ہوں. لا مرغوبی الا اللہ ولا مطلوبی الا اللہ ولا محبوبی الا اللہ ولا الہ الا اللہ. ومما رزقناہم ينفقون، اور اس چیز سے کہ ہم نے ان کو رزق دیا خرچ کرتے ہیں. ایک تو مراد ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. جی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں بہت آگے تھے، سابقون تھے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی چوائس بیان کی تھی، پسندیدہ چیزیں. جی اللہ کے پیغمبر میری آنکھ کھولے جب بھی تو آپ کا چہرہ سامنے ہو، یہ مجھے بہت پسند ہے. اللہ نے پھر کیا کیا؟ آج روزے میں آرام کر رہے ہیں، کل قیامت کے دن اٹھیں گے تو پہلی نظر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا یہ انفاق مالی علی عامرک، میں اپنا سارا مال خرچ کر دوں آپ کے آرڈر پہ، مجھے یہ بہت زیادہ پسند ہے. اور تیسرا یہ کہ میری بیٹی آپ کی رفیقہ حیات ہو، آپ کو میرا داماد کہا جائے، مجھے آپ کا سسر کہا جائے، مجھے یہ بہت پسند ہے. کہو سبحان اللہ. میں کیوں یہ بات شروع کی؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ. تفسیر بیضاوی میں ہے مولانا ابوبکر الوانی کہ یہاں سے یہ مراد بھی ہے کہ جن کو ہم نے معرفت دی، علم دیا، آگے پڑھاتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ. پھر میں نے ایک تصوف کے سبق میں ایک پڑھا تھا ایک دفعہ کہ جس کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم بہت علم دین دیتے ہیں، وہ آگے پھر اپنی طاقت کے مطابق خرچ کرتا ہے. جیسے امام حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، اس سے پہلے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ ائمہ علماء دیوبند. یہ فَلْيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ. اب میں پڑھا سکتا ہوں جیسے مولانا غلام اللہ خان نے پڑھایا، جیسے مولانا حسین علی الوانی نے پڑھایا، جیسے قاسم نانوتوی نے پڑھا. نہیں پڑھا سکتے. فَلْيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ. جس کے پاس علم ہے زیادہ وہ پڑھا. جی وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ. جس کے پاس تھوڑا علم ہے وہ اس کو بھی پھیلائے. جس طرح آج ہم اثر مولوی ہیں اور بڑے بڑے بزرگ ہیں، جس کے پاس جو علم ہے فَلْيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اور جب سنتے ہیں بیہودہ بات تو اعراض کرتے ہیں. کل عطا عبد الرحمن مجھے رات کو بتا رہا تھا، ہم گھر تھوڑی سی رات کو بیٹھتے ہیں، میٹنگ کرتے ہیں، گپ شپ کے لیے بیٹھتے ہیں. جب وہ جی فلاں جگہ گئے تو آپ بیٹھے تھے تو سائڈ پہ گانا لگ گیا، تو جس نے بلایا تھا وہ جھومنے لگ گیا. پھر بعد میں اسے خیال ہے کہ استاد ہی بیٹھے ہیں. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا. جب سنتے ہیں بیہودہ بات کو منہ پھیر دیتے ہیں اس سے. وہ یہ نہیں کہتے تھوڑا سا ٹائم کرتے ہیں. مدیاری صاحب کہتے ہیں میں نے نیا ڈرائیور رکھا، سرگودے سے نکلے کہ ڈیرے پہ آئے تو ڈرائیور کہتا ہے کہ مدیاری صاحب میرا تھوڑا سا کام ہے. کہ میں نے کہا کار لے. کہتے گاڑی اس نے موڑی، آگے کہ ڈیرا ہے تھا ساتھ ہی، اس پہ گیا تو حقہ پینے لگ گیا. میں نے اس کا ذرا مجھے کام پڑ گیا، گاڑی پیچھے موڑو نا. موڑی سرگودے گیا. میں نے کہا چلو بس ڈرائیونگ ہو گئی. مقصد یہ ہے وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا. جب سنتے ہیں نیک لوگ بیہودہ بات کو تو اعراض کرتے ہیں. وہ نہیں کہتے چلو چند چھٹیاں رہ گئی سینمے میں چلے جائیں، تھیٹر لگا ہوا وہاں چلے جائیں، ڈرامے وہاں لگے. نہیں. اور کہتے ہیں لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ. ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال. تباق تضاد. سلام علیکم، سلام ہو تم پہ. یہ سلام متارکت ہے. یہ نہیں کہ مری جا رہے ہیں بیٹھ کے گاڑی میں ادھر ڈانس شروع کر دیا، خباثت کی. سلام علیکم، جاؤ جاؤ، ہم آتی نہیں ہے. لا نبتغي الجاہلین. وہ اللہ افتخار سوال کرتے ہیں کہ استاد جی لا نبتغي الجاہلین کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم تلاش نہیں کرتے جاہلوں کو. میرے عزیز معنی ہے لا نبتغي صحبت الجاہلین. لا نبتغي انک لا تہدی من احببت. بے شک آپ رہنمائی نہیں کر سکتے اس کی جس سے آپ محبت رکھتے ہیں. نہیں، لیکن اللہ رہنمائی کرتا ہے جس کی چاہتا ہے. وہ اعلم بالمہتدین. وہ زیادہ جانتا ہے راہ راست پہ چلنے والوں.
یہ اصل میں ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی کہ آپ بہت فکر کرتے تھے چچا ہے میری تربیت کی ہے ہدایت پہ آ جائے، تو آپ کا تو کام ہی ہدایت دینا تھا لیکن راستہ دکھانا ہے۔ یہاں نفی ہے کہ آپ منزل مقصود تک نہیں پہنچا سکتے، وہ ہمارے اختیار میں، باقی رہی رہنمائی کرنی، استمرار انک لتہدی الی صراط مستقیم، آپ نے سیدھا راستہ ہمیشہ بتانا، ٹھیک ہے۔ نفی ہے ایصال الی المطلوب کی، ایصال الی المطلوب، ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ شکوہ کہتے ہیں اگر ہم تابعداری کریں گے ہدایت کی تیرے ساتھ تو ہم اونچ کے جائیں گے اپنے ملک سے، مکہ سے ہمیں نکالا جائے گا۔ جواب شکوہ، کیا بھلا ہم نے انہیں نہیں ٹھکانہ دیا حرم میں؟ ایسا حرم کے امن والا ہے، کوئی بھی جاتا ہے اس کی پکڑ نہیں ہو سکتی، مجبور کیا جاتا ہے، نکالو باہر پھر ماریں گے۔ یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا، خیال کرنا، کھینچا جاتا ہے اس کی طرف ہر چیز کا پھل بطور رزق کے ہماری طرف سے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ سن 92 میں پہلی دفعہ گیا عمرے پہ، اللہ بڑی دفعہ لے گیا، پھر جائیں گے انشاءاللہ۔ تو میرے ساتھ خوش قسمتی کہ میرے استاد مولانا نصر اللہ خان راشد، بڑا ہمارا پیارا وقت گزرا وہاں مکہ المکرمہ مدینہ منورہ۔ اس وقت 14,000 لگتے تھے، 14,000، سبحان اللہ۔ تو وہاں ہم جب پہلی دفعہ دیکھا کیلا اتنا کہ ہمارا عرفان مشکل سے ایک کھائے، جی، دو پھل بڑے زبردست، کھجورے سارے۔ تو میرے استادوں نے یہ آیت پڑھی، یجبا الیہ ثمرات کل شیء، ہر قسم کا پھل۔ مجھے بتاؤ آج 20 لاکھ سے زیادہ آبادی ہوتی ہے حج کے دنوں میں، اور ویسے بھی کتنی بڑی عبادت، کوئی مجھے بتائے عمرے اور حج والا کہے استاد جی لسی وہاں ختم ہو گئی تھی، فروٹ نہیں ملتا تھا، گوشت نہیں ملتا تھا، کھجوریں نہیں ملتی تھی، کیوں ہے؟ یجبا الیہ ثمرات کل شیء۔ مڈیالے میں سبزی ختم ہو سکتی ہے، گجرانوالہ میں ہو سکتی ہے، لاہور میں بالفرض ہو سکتی ہے، لیکن کسی چیز کی کمی مکہ المکرمہ میں نہیں، ہاکذا مدینہ منورہ میں بھی نہیں ہے، حرم مدینہ میں۔ یجبا الیہ، کھینچا جاتا ہے اس کی طرف ہر چیز کا پھل بطور رزق کے ہماری طرف سے، لیکن اکثر وہ جانتے نہیں۔ میرے استاد جی کا معنی ہے، اللہ میرے استادوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ نہ کہا کرو کہ مجھے جنون ہے یا ویسے، مجھے اپنے اساتذہ سے عشق ہے، اس لیے ان کی کوئی بات آتی ہے تو میں ذکر کرتا ہوں، دعا نکلتی ہے استاذوں کے لیے، صرف یہ مقصد ہوتا ہے۔ وَكَمْ مَالَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، میں کہتا ہوں آج میں اس کو بار بار دہراتا رہوں اس ترجمے میں، کتنی ہلاکی ہم نے بستیاں جو نازاں تھی اپنی روزی پہ، انہیں ناز تھا، بڑی گندم، بڑے فروٹ، بڑے پھل۔ پھر یہ معنی زندگی میں یاد رکھنا اور کہنا ہمارے دادا استاد سلطان محمد مدظ العالی کا معنی ہے۔ وَكَمْ مَالَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، کتنی ہم نے ہلاکی بستیاں جو نازا تھیں اپنی روزی پہ، فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ، یہ ان کے گھر ہیں، لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا، نہیں آباد کیے گئے ان کے بعد مگر تھوڑے سے، مسافر آتے کو رہتے ہیں، ان کی بستیاں بھی ہم نے ہلاک کر دی ہیں، تباہ کر دی، یہ مطلب ہے۔ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور ہم ہی وارث بننے والے ہیں، اصل تو وارث ہم ہیں۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا، نہیں ہے تیرا رب ہلاک کرنے والا بستی والوں کو یہاں تک کہ بھیجے ان کی اصل میں، کا بنا ہر جگہ ماں نہیں ہوتا، ام القرا بستیوں کی ماں، یعنی اصل جڑ، ہر جگہ کا بنا ماں نہیں، اس سے مراد مکہ المکرمہ ہے، جی، یہاں تک کہ بھیجے اس کے رسول جو پڑھے ان پہ ہماری آیات۔ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ، اور نہیں ہم ہلاک کرنے
مارنے والے بستی والوں کو مگر حالانکہ آل اس کے ظالم ہوتے ہیں. میں یہ پڑھا کے دعا کراؤں گا کیونکہ بہت مشکل بات میں کرنے لگوں، ذرا سمجھنا، انشاءاللہ آسان ہو. اللہ فرماتے ہیں جو بڑا شہر ہوتا ہے نا، شہر، اس میں ہم رسول بھیج دیتے ہیں، دیہاتوں کے لیے وہی کافی ہوتا ہے. تو مکہ المکرمہ ام القریٰ ہے، اس میں نبی آ گئے تو ساری چھوٹی بستیوں میں آ گئے، پوری دنیا میں آ گئے. تو سمجھی بات کو ذرا سمجھ رہے. فقہا یہاں سے مسئلہ نکالتے ہیں کہ ایک شہر ہو، اس کی ارد گرد قصبے ہوں، جس طرح مڈیالہ شہر ہے، ادھر ساتھ ساتھ قصبے. اس کا حکم سب پہ لاگو ہوگا. ادھر چاند نظر آیا سب کے لیے عید ہے، روزوں کا نظر آیا سب کے لیے روزے. سمجھ رہے ہو؟ اس سے استدلال لیتے. یہ فقہا کا بہت بڑا کمال ہے، ایسے قرآن سے استدلال لیتے. دیکھو عمل تو سب نے کرنا ہے. اللہ فرماتا ہے میں نے ام القریٰ میں بھیجا، مکہ المکرمہ میں. کتنے ساتھ دیہات تھے، بستیاں تھیں. میرے آقا کی تو نبوت عالمگیر ہے نا، آپ خاتم النبیین ہیں، تو آخر آنا تو آپ نے ایک جگہ تھا نا، اس میں آ گئے. تلکل قرآ، یہ بستیاں، ان کی ماں جو ہے وہ مکہ المکرمہ سب. اب سمجھیے بات. اب یہاں کا جو حکم ہوگا سارے دیہاتوں کا حکم وہی ہوگا. آگے کو اور شہر ہوگا وہ اس کتاب میں نہیں ہوگا، اس کا علیحدہ حکم ہوگا. ایک اور شہر ہے وہاں چاند نظر آئے بھائی چلو. لیکن آج چونکہ دور یہ ہے کہ کلی فیصلہ ہو جاتا ہے، فلاں جگہ دیکھے سارے اس پہ عمل کرو، ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے جو اپنا استدلال لیا ہے کمال کیا ہے. سبحان اللہ. وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، اور جو کچھ تم دیے گئے ہو کسی چیز سے، تھوڑی ہے، زیادہ ہے، چھوٹی ہے، بڑی ہے، اولاد ہے، مال ہے، بیوی ہے، صحت ہے، آواز ہے، گلا ہے، آمد ہے، فمتاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے. اس نے ختم ہو جانا. وزینتها، دنیا کی زینت ہے. لیکن وما عند اللہ خیر وابقی، جو اللہ کے ہاں ثواب ہے زیادہ بہتر بھی ہے، زیادہ باقی رہنے والا ہے. افلا تعقلون، کیا بلا تم سمجھتے نہیں ہو. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. خصوصی دعا کرنا میرے بھائی بریگیڈیئر جو پرسوں فوت ہوئی، کل تدفین ہوئی، ان کے لیے دل سے دعا کرنا. اللہم اغفر ہو، اللہم ارحم ہو، اللہم اعز من عذاب القبر، اللہم ادخلہ فی جنات النعیم، اللہم ادخلہ فی جنات الفردوس، اللہم ادخلہ فی جنات. اللہ وہ مرزائیوں کے بہت خلاف تھے، نبی علیہ السلام سے بڑی محبت رکھتے تھے. اللہ مرزائیوں کی بہت مخالفت کرتے تھے، یہی عمل ان کا قبول فرما لے. اللہم اغفر ہو، اللہم ارحم ہو، اللہم اعز من عذاب القبر، اللہم ادخلہ فی جنات النعیم، اللہم ادخلہ فی جنات النعیم، اللہم ادخلہ فی جنات النعیم. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اے رب کائنات، کا جس جوڑے کا نکاح پڑا، اللہ انہیں برکت، محبت، مودت، اتحاد، اتفاق کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. تمام اہل ایمان کو ان فرائض سے فارغ فرما. اللہ ہم بہت چھوٹے لوگ ہیں، بہت نکمے ہیں، نالائق ہیں، گنہگار ہیں. زندگی گناہوں سے عبارت ہے. اپنی رحمت کے ساتھ، اپنے فضل کے ساتھ ہمارے ہر معاملے میں آسانیاں پیدا فرما. انہو کان بی خفیہ، اللہ ہمارے لیے بہت بڑا سہارا ہے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، 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 رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ ہمارے والدین کا ہمیں جھڑکنا یاد ہے، پیار یاد ہے، خیر خواہیاں یاد ہیں. اللہ ہماری اصلاح یاد ہے.
اللہ ہمارے ساتھ پیار کرنا، شفقت کرنا یار، جو قبروں میں ہے اللہ ان کی مغفرت فرما، گھروں میں ہے ان پہ رحم فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، 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 رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان